اللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایک صلوات پڑھ دیں۔ آج جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ زیادہ جلدی جو ہے اور زیادہ سے زیادہ بیان کیا جا سکے۔ آج نہج البلاغہ سے جس صفت اور جس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے اس ٹاپک سب سے اہم ٹاپک ہے کہ جسے ایمان کہا جاتا ہے، ایک اہم ترین ٹاپک، اور اسی کے اوپر چونکہ یہ ایک بنیاد ہے اور اسی کے اوپر انسان کے عمل کی عمارت جو ہے وہ بنائی جا سکتی۔ فاؤنڈیشن، ہر چیز کا ایک فاؤنڈیشن ہوتا ہے، تو ویسے ہی انسان کے دین کا جو فاؤنڈیشن ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ایمان ہوگا تو سارے اعمال جو ہیں وہ ایکسیپٹیڈ ہیں، قابل قبول ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، یہ ساری چیزیں۔ اب ایک سوال ہے کہ ایمان کہتے کس ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فاؤنڈیشن ڈالی جاتی ہے تو پلرز ڈالے جاتے ہیں، وہ نیچے کی طرف کو زمین سے پلرز ہوتے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں RCC وغیرہ کا، اور پہلے زمانے میں جو ہے وہ اینٹے کا وغیرہ کا بنتا تھا، تو وہ چاروں کونے کے اوپر وہ مین جو ہیں پلرز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کے خود اپنے پلرز ہیں، جس کے اوپر خود پہلے ایمان جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل۔ یعنی پہلے یہ جاننا ہے کہ ایمان کیسے کمپلیٹ ہوتا ہے اور کیسے ہم مومن بن سکتے ہیں، اور اس سے آگے کی چیز کا نام ہے شیعت۔ مثلا ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو سمجھیے گا، یعنی جتنا عہدہ بڑا ہوتا جاتا ہے رسپانسبلٹی اور ذمہ داری اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جب عہدہ سے بڑا ہے تو ذمہ داری کم ہو، نہیں، عہدہ بڑھتا ہے، منصب پوسٹ انسان کی جیسے جیسے بڑھتی جاتی ویسے ویسے رسپانسبلٹی اور ذمہ داری بھی انسان کے اوپر بڑھتی چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ بہت سی چیزیں، اب دیکھیے آپ ایسے سوچ لیجئے کہ جیسے اب ایک عالم دین ہے، کوئی بھی عالم دین ہو، اس سے اور آپ کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیے گا تو بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے لیے جائز ہوں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، آپ کے لیے جائز ہیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ مثال دے رہا ہوں میں کہ مثلا روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر کے، کسی دکان کے اوپر کھڑے ہو کر کے وہ مثلا وہ پان کھانا چاہے تو پان کھا سکتا ہے، یا یہاں دال منڈی میں دکان ہے، کسی لسی کی دکان پہ کھڑا ہو کر کے یہیں پہ اگر وہ لسی پینا چاہے تو وہ پی سکتا ہے آسانی سے، اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں، کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہماری طرح ماما قبا لگا کر کے کوئی پان کی دکان کے اوپر کھڑا ہو جائے تو تبصرے کا باعث بن جائے گا، ہے نا؟ کیوں؟ ان کو آپ کو زیب نہیں دیتا ہے نا، وہ ہمارے لیے کوئی حرام کام تھوڑی کر رہا ہے، کر تو رہا ہے جائز ہی کام نا، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ جب آپ کا منصب پوسٹ بڑھ گئی تو آپ کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی بھی بڑھ گئی۔ تو پہلے آج کوشش کریں گے کہ ایمان کو جان لیں ہم کیا ہے، پھر کل جانیں گے کہ شیعت کیا ہے۔ یعنی کوئی آسان کام نہیں ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں بڑی مشکل ہے۔ ایمان سمجھ میں آ جائے تو شیعت سمجھ میں آ جائے گی، اور دونوں چیزیں مولا کائنات کے اقوال کے حساب سے۔ تو آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا، نہج البلاغہ کے حوالے سے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے آج میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بیان کروں گا، صرف حدیث کا ترجمہ۔ یہ نہج البلاغہ میں 31 نمبر مولا کائنات کا جو کوٹیشنز ہیں، یہ 31 نمبر کوٹیشن ہے۔ اسے خود بھی آپ لوگ بھی دیکھیے گا، اگر نہج البلاغہ آپ کے یہاں ہے، نہیں ہو تو نیٹ پہ سرچ کر لیجیے گا، مل جائے گا۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الایمان علی اربع دعائم، ایمان کے 4 پلرز ہیں۔ دعائم عمود کہتے ہیں پلر کو، عمود کہتے ہیں پلر کو، دعائم بھی پلرز کو کہا جاتا ہے۔ 4 پلر ہیں ایمان کے، 4 پلر۔ اب وہ 4 پلر کیا ہیں؟ علی الصبر والیقین والعدل والجہاد،
اب دیکھیے یہ 4 پلرز بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایمان 4 پلرز کے اوپر دائم، 4 ستونوں کے اوپر استوار ہے۔ وہ 4 ستون کیا ہیں؟ پہلا صبر ہے، دوسرا یقین ہے، تیسرا عدل ہے، اور چوتھا جہاد ہے۔ صبر کیا ہے؟ اب اسے بیان کر رہے ہیں۔ وَالصَّبْرُ مِنْهَا عَلَى 4 شُعُبٍ۔ پہلے صبر کو سمجھیے، صبر ہی مشکل ہے۔ صبر 4 شعبوں پہ ہے، اس کے بھی 4 بھاگ ہیں، ہندی میں کہا جائے تو 4 حصے ہیں۔ یعنی ایمان کے 4 پلرز ہیں، ہے کہ نہیں؟ صبر ہے، یقین ہے، عدل ہے اور جہاد ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ صبر یہ بھی 4 حصوں کے اوپر، یعنی اس کے بھی 4 ستون ہیں، 4 شعبے ہیں، 4 حصے ہیں۔ وہ 4 شعبے کون ہیں؟ علی الشوق والشفق والزہد والترقب۔ اب دیکھیے صبر کسے کہا جاتا ہے؟ یہ 4 شعبے وہ کون کون؟ پہلا کیا ہے؟ شوق، دوسرا کہلاتا ہے شفق، تیسرا کہلاتا ہے زہد، اور چوتھا کہتا ہے ترقب۔ شوق کیا کہلاتا ہے؟ کہاں گیا؟ ہاں، شوق، شفق، زہد اور ترقب۔ اب دیکھیے شوق کسے کہا جاتا ہے؟ شوق کہتے ہیں خوف کو۔ شوق کہلاتا ہے کاہے کے لیے؟ شوق کا مطلب کسی چیز کی تمنا، کسی چیز کی آرزو، کسی چیز کی طرف انسان کا مائل ہونا۔ کہتے ہیں نا کہ ہمیں شوق ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شوق۔ اور انسان 2 طریقوں سے کوئی بھی کام کرتا ہے، یا مجبوری کے طور کے اوپر یا شوق کے طور کے اوپر، اور ان دونوں عمل کے انجام دیے جانے کے درمیان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو انسان مجبوری کے طور پہ عمل انجام دیتا ہے، کام کرتا ہے، وہ صرف اور صرف ایسا ہوتا ہے کہ بس جان چھوڑانا جسے کہہ لیجئے۔ جیسے آپ بہت سے لوگ جاب پہ جاتے ہیں، سروس پہ جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، تو ممکن ہے وہ کام ان کو پسند نہ ہو، لیکن اس سے روزی روٹی ان کی جڑی ہوئی ہے، روزی روٹی ان کی جڑی ہوئی ہے، لہذا مجبوری ہے، صبح اٹھ کر کے جانا ہے، ذمہ داری دی گئی ہے، لہذا ان کے اوپر نگاہ بھی رکھی جاتی ہے کہ کام صحیح سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو انسان کام کر رہا ہے یہ شوق کی بنیاد پہ نہیں کام، لیکن کبھی کبھی انسان کا جو کام ہوتا ہے وہی انسان کا پیشن ہوتا ہے۔ شوق کا مطلب پیشن سمجھ لیجئے، وہی انسان کا پیشن ہوتا ہے، یعنی انسان کو جسے کہہ لیجئے کہ اسی چیز کی یعنی یہی کرنا چاہتا تھا۔ تو اب انسان جب کام کرتا ہے تو صرف اور صرف جان چھوڑانے کے لیے نہیں، بلکہ پھر اس کو اس کام میں مزہ آتا ہے نا، یعنی وہ پورے طریقے سے اس کام کو جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے، لطف لیتا ہے، مزہ لیتا ہے اس کام کا، ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اب ان دونوں میں کام کرنے کا جو رزلٹ آنا ہے وہ بالکل مختلف آنا ہے، وہ مختلف آنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان چھڑانے کے لیے اور مجبوری کے تحت کام جو کیا جائے اس کے پرفیکٹ ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں، لیکن اگر شوق کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ کوئی کام کیا جائے تو اس کے پرفیکٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری چیز ہے شفق۔ شفق کسے کہتے ہیں؟ شفق کہلاتا ہے کا مطلب ہوتا ہے خوف، ڈر۔ خوف کا شفق کے معنی ہوتے ہیں خوف، ڈر۔ کئی معنی ہوتے ہیں۔ عربی کی زبان ہے ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی پائے جاتے ہیں، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک لفظ ہو اس کے ایک ہی معنی ہو۔ اس شفق کو اگر آپ لغت میں دیکھیے گا تو اس کے اور بھی معنی، جیسے شام کے وقت میں جب سورج ڈوبتا ہے تو آسمان پہ وہ ڈوبتے ہوئے سورج کی ایک لالی چھاتی ہے نا، اسے بھی شفق بولتے ہیں، اسے بھی شفق کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک مرادی معنی بھی لیے جاتے ہیں لفظ کے، تو یہاں شفق سے مراد کیا ہے؟ خوف کے ہیں۔ تو کہتے ہیں صبر کے 4 شعبے ہیں، شوق، خوف، زہد اور ترقب کا مطلب ہوتا ہے انتظار موت کا انتظار، یعنی وہ کہ جو ہمارا دا اینڈ ہے، وہ کہ جو ہمارا اختتام ہے جہاں ہمیں جانا ہے اس کا انتظار، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 شعبے صبر کے، اور یہ چاروں کام ہمیں صبر کے ساتھ انجام دینا ہے۔ یہ ہوا مفہوم صبر، ہے نا۔ اب دیکھیے اس میں زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ ایکسپلینیشن کی اور توضیح کی زیادہ ضرورت ہو کہ صبر کسے کہا جاتا ہے، کہ صبر کے 4 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ کیا؟ شوق، یعنی آپ جب جیسے کہہ لیے صبر کر رہے ہیں تو کیسے کرنا چاہیے کہ بے قراری کے ساتھ نہیں، اضطراب کے ساتھ نہیں، ہے نا، بلکہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ہے نا۔ یہ شوق کا مفہوم کہلاتا ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ پھر دوسری چیز کیا ہونی چاہیے کہ خوف کا مطلب کیا ہے، مفہوم خوف کیا ہے، یعنی کس چیز کا خوف؟ بھئی خوف کے معنی ہوتے ہیں ڈر، کاہے کا خوف؟ خوف کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے کہ جو ہمارے صبر کے اوپر، جو ہمارے صبر کو ختم کر دے، جو ہمارے صبر کو کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے۔ تیسری چیز کہلاتی ہے زہد، ہے نا، آ گیا، ہاں، تیسری چیز کہلاتی ہے زہد۔ زہد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے اعمال کے اوپر نگرانی رکھنا، اپنے اعمال کے اوپر نگرانی رکھنا، اپنے اعمال کو جانچتے رکھنا، اپنے اعمال کو پرکھنے رکھنا۔ حالا اگرچہ زہد کیا ہے یہ ابھی انشاءاللہ ایک حدیث میں آیا، اگر وقت ملا تو بتائیں گے کہ زہد کسے کہا جاتا ہے۔ خود مولا کائنات نے بھی زہد کو ایکسپلین کیا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن دی ہے کہ زہد یعنی انسان کو اپنے اعمال کی، زہد کا مفہوم ہی یہی ہے۔ زہد کا مطلب انسان سمجھتا ہے زاہد ہیں، کہتے ہیں نا زاہد و متقی، تو زاہد و متقی کا مفہوم سمجھتا ہے انسان کے بالکل خشک، ہے نا۔ اور جانتے ہیں، اب دیکھیے یاد آ گئی تو بات ہے اس کرنے کہ زاہد کہتے ہیں کہ زہد کا کمال یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم زاہد ہیں، یعنی کمال زہد کا چھپانا ہے، کمال زہد کا ظاہر کرنا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو ہم کہہ رہے ہیں بات پتہ نہیں مفہوم پہنچ رہا ہے کہ نہیں مفہوم پہنچ رہا ہے۔ انسان جب اچھا بنتا ہے تو چاہتا ہے کہ لوگ بھی ہمیں اچھا سمجھیں، ہے نا۔ یعنی اگر ہم مثلا نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز پڑھتے ہی میرے کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نماز شب ہی پڑھتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ہم مثلا 2 پارہ روز قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نیک اعمال بھی انجام دیتے ہیں، ہے کہ نہیں۔ اور انسان کہیں سے بہانہ ڈھونڈ کے، راستہ نکال کے کہیں بھی اسے بیان کرتا ہے کہ اب نماز پڑھنے میں آج کل تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے، مطلب اب اسے تکلیف بتانا نہیں ہے، یعنی اس کا مقصد تکلیف کا تذکرہ کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ہم نماز شب پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو زہد کا کمالی افضل الزہد یہ ہے کہ انسان زہد کو چھپائے، اسے مخفی رکھنا، پوشیدہ رکھنا۔ کیوں؟ لیکن یہ جو زہد آپ نے اپنایا اللہ کو دکھانے کے لیے اپنایا ہے کہ بندے کو؟ کسے اپنانے کے لیے دکھایا ہے؟ اللہ کو۔ تو ختم بات، اسے دکھانے کی ضرورت نہیں، وہ آلریڈی دیکھ رہا ہے نا۔ تو جب وہ دیکھ رہا ہے تو ہم بندے کو دکھا، وہ کیا دے دیں گے ہم کو؟ کیا دے دیں گے؟ اور جب انسان ایسا کرتا ہے نا تو انسان مکار مشہور ہوتا ہے، انسان کا زہد نہیں مشہور ہوتا بلکہ انسان کی مکاری مشہور ہوتی ہے۔ ہر آدمی سمجھ جاتا ہے، پرکھ لیتا ہے، بہت بیوقوف تھوڑی ہے سامنے والا۔ جب آپ ایسے تذکرہ کرتے ہیں یا کسی بھی عنوان سے تذکرہ کرتے ہیں تو سامنے والا سمجھ لیتا ہے کہ ان کا جتانا مقصد تھا، اور جو جتانے والا آدمی اس کی محبت دل میں نہیں آتی ہے بلکہ اس کی ویلیو جو ہے اور جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو زہد، ترقب یعنی موت کا انتظار، انتظار موت۔ انتظار موت کا مطلب کیا ہوا، مفہوم کیا ہوا انتظار موت؟ یعنی موت کا انتظار کرنے کیا مطلب؟ انتظار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا انتظار ہو رہا ہے اس کی تیاری، یہ ہوتا ہے مفہوم انتظار۔ مطلب ہم کسی چیز کے منتظر ہیں تو سو کے انتظار کر رہے ہیں، بیٹھ کے انتظار کریں۔ کیسے انتظار کریں؟ انتظار کیسے کیا جائے گا؟ اب یہ ہے نا کہ امام زمانہ کے منتظر ہیں، ہے کہ نہیں؟ امام زمانہ کے منتظر ہیں تو کیسے منتظر ہے بھائی؟ وہ آخری وقت جب قیامت آئے گی اور امام ظہور کریں گے، آئیں گے جناب عیسیٰ اوپر سے آئیں گے، تو کیسے انتظار کرنا ہے ہم کو، ہے کہ نہیں؟ وہ جسے کہہ لیجئے کہ خالی بس زبان سے ادا نہیں، انتظار کا مطلب ہی ہے کہ ہمیں آنے والے کے لیے تیار ہونا، اس لائق بنانا ہے کہ وہ ہمیں قبول کر لے، ایکسیپٹ کر لے، اپنا مان لے، اور ہمیں اس کے لشکر میں، اس کے ساتھیوں میں جگہ مل جائے۔ یہ مفہوم ہے ترقب کا، انتظار موت کا۔ یہی مفہوم انتظار موت کا بھی کہ ہم تیار ہوں، ہمیں وہاں جانا ہے، تو جب وہاں جانا ہے تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ قبر میں پہنچنا ہے، ہمیں قبر کی تیاری کرنی ہے۔ قبر میں پہنچیں گے، جیسے ہی مٹی ڈالی جائے گی اور مصیبت شروع ہو جائے گی، جیسے ہی مٹی ڈالی جائے گی، لوگ مٹی ڈال کے ہٹیں گے، ویسے ہی ہماری مصیبت شروع ہو جائے گا۔ آگے ایک آدمی جگائے گا، اٹھو، اور اٹھا کر کے بیٹھا دیا جائے گا، ان کو سوال جواب شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ایمان بتاؤ، من ربک، تمہارا رب کون ہے کہ نہیں؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے کہ نہیں؟ تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ یہ سوال جو ہے، اب یہ آسان سوال نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم نے رٹ لیا ہے تو بول بھی دیں گے وہاں، ایسا نہیں ہے۔ زبان بند ہو جائے گی، زبان جو ہے وہ بند ہو جائے گی، اور جب دہشت پھیلتی ہے نا انسان تو باپ کا نام بھول جاتا ہے، دین کا نام تو دور کی بات ہے، اللہ کا نام تو دور کی۔ جب دہشت پھیلتی ہے انسان کے، جب حواس اور وہ ہوتے ہیں تو انسان آسان سی چیز، سامنے کی چیز بھی بھول جاتا ہے۔ تو کوئی یہ نہیں مقصد ہے کہ وہاں پہنچے گا آسان ہے،
بتا ہی دے گئے تو بچپنے سے سنتا آ رہا ہے، اماں نے بتایا تھا اللہ ایک ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور جسے کہ لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہے کہ نہیں؟ بچپنے سے سنتا آ رہا ہے کہ نہیں؟ ایسا تھوڑی ہے، لیکن قبر میں جب پہنچیں گے نا، جب وہ سامنے منظر آئے گا، اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، نہ ہم کر سکتے ہیں نہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، چونکہ وہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جسے خالی انسان کو قبر میں پہنچ کے ایکسپیرینس جو کرے گا وہی بتا سکتا ہے کہ کیا خطرناک منظر ہوگا، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو انتظار موت کا مفہوم جو ہے وہ ترقب، یعنی انتظار موت کا مطلب یہی ہے۔ تو خیر، الصبر علی اربع شعب، صبر جو ہے وہ 4 حصوں کے اوپر منقسم ہے، شوق، شفق، زہد، ترقب۔ شوق کے معنی ہم نے بیان کر دیے۔ شفق کا مطلب کیا ہے؟ خوف، یعنی ڈر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صبر کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ زہد، انسان کو زاہد ہونا ہے، اپنے اعمال کے اوپر نگاہ رکھنی ہے۔ ترقب یعنی انتظار موت۔ اچھا، اب دیکھیے مولا اس کے حوالے سے ایکسپلین بھی عجیب جو اس کو کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے، اسے بھی بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انتظار، پھر جس نے جنت کا اشتیاق پیدا کر لیا اس نے خواہشات کو بھلا دیا۔ کیوں شوق ضروری ہے؟ یہ شوق جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ کہ جسے جنت کا شوق پیدا ہو گیا، جس نے جنت کا شوق پیدا کیا، اس نے خواہشات کو بھلا دیا، یعنی اس کے اندر کے جو اور تمنائیں، آرزویں، جس کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو جائے، اسے پھر اچھے گھر کی آرزو، خواہش نہیں رہ جاتی، اسے پھر اچھی لگژری گاڑی کی خواہش نہیں رہ جاتی، اسے دنیاوی چیزوں کی خواہش نہیں رہ جاتی، اگر واقعاً انسان کے دل میں جنت کا شوق جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اور یہ بھی کامن سینس کی بات ہے کہ مثلا جیسے آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ کو سائیکل کا بھی شوق ہو سکتا ہے ہی نہیں آپ کے پاس، ہے نا؟ لیکن اگر آپ کے گھر کے اندر جو ہے 80,000 روپے کی بائک کھڑی ہوئی ہو، پھر آپ سے کہا جائے کہ سائیکل خریدو گے، کبھی نہ لیجئے گا، پیدل چلنا گوارا کر لیجئے گا، سائیکل سے نہ چلیے گا آپ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جیسے جیسے وہ لیول کی بات ہوتی ہے، انسان کا لیول بڑھتا جائے گا تو نیچے والی چیزیں جو ہیں بے وقات انسان کے لیے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جب ہائی چیزوں کا ایکسپیرینس کر لیتا ہے انسان تو بھی جو نیچے والی چیزیں ان کی ویلیو جو انسان کی نگاہ میں نہیں رہ جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں 80,000 روپے کی بائک کھڑی ہوئی ہے تو 4,000 روپے کی سائیکل آپ لے کیا کیجیے گا بتائیے؟ آپ کبھی نہ لیجیے گا، پیدل چل لیں گے، وہ آٹو سے چلے جائیں گے، سائیکل سے نہیں جائیں گے، نہیں جائے گا انسان، ہے نا؟ لیکن اگر کسی مثال کے طور کے اوپر ابھی کسی کے گھر کے اندر اور مثلا آپ کے گھر میں 80,000 روپے کی بائک کھڑی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں 10 لاکھ روپے کی گاڑی ہارلے ڈیوڈسن کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ ہم سے کہیے کہ چلو یہ گاڑی ہم لیجیے گا، کبھی نہ لیجیے گا بھیا، 12 لاکھ 15 لاکھ کی گاڑی جس کے پاس، جس کو نصیب وہ 80,000 روپے کی گاڑی کیا کرے گا، ہے نا؟ تو بس وہی بات ہے، اسی مفہوم کو بیان، جسے جنت کا شوق ہو جائے اسے دنیا کی چیزیں کیسے اٹریکٹ کر سکتی ہیں، ہے نا؟ یعنی جسے جنت کا اٹریکشن ہو جائے اسے دنیا کی چیزیں کیسے اٹریکٹ کر سکتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اسی مفہوم کو بیان کر رہے ہیں مولا کائنات کہ فرماتے ہیں کہ پھر جس نے جنت کا اشتیاق پیدا کر لیا اس نے خواہشات کو بھلا دیا، اور جسے جہنم کا خوف حاصل ہو گیا اس نے محرمات سے اجتناب کر لیا، یعنی اسی کا اپوزٹ، جنت کا شوق خواہشات سے دوری کا سبب بنتا ہے، یعنی انسان کے دل میں پھر دنیا کی خواہشات نہیں رہ جاتی۔ اچھا، ایک مثلا دیکھیے، تھوڑا سا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب بات آتی ہے، بیان کرنا پڑتا ہے چونکہ نوجوان لڑکے ہیں اور ان کا فیوچر بھی ہے، آگے مستقبل بھی ہے، اس کا بھی سمجھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں صحرا ہو رہا ہے، جنگل ونگل میں لے جائے، چلے جائے، بیٹھ جائے کسی پیڑ اوڑ کے نیچے گوتم بدھ کی طرح سے، کہ مطلب یہ مفہوم نہیں ہے، یعنی خواہشات کا، انسان کے کسی چیز کا شوق نہ رہ جانا، خواہشات کا نہ رہ جانا، یہ مفہوم اس کا نہیں ہے کہ انسان دنیا کی لذت کو ترک کر دے، یہ مفہوم نہیں ہے۔ خواہشات کا مطلب کیا؟ مطلب وہ خواہش کے جو غلط طریقے سے حاصل کی جا رہی ہے، ان خواہشات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، ورنہ جو رائٹ وے میں، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے تحت، وہ کیوں بری ہوگی؟ ورنہ اللہ نے پیدا کائے کے لیے کیا ہے بھائی ہم سے؟ اور جو رہبان ہے، رہبانیت یعنی جیسے عیسائیوں میں جو پادری ہوتے ہیں، یا پھر آپ بات کیجئے ان کا ہندوازم میں جیسے وہ جو ہوتے ہیں نا تیاگ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ رہتا ہے کہ بھئی اگر ہم ساری دنیا چھوڑ دیں گے، ہم کپڑا اچھا نہیں پہنیں گے، ہم کٹیا میں رہیں گے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے اور جنگل میں رہیں گے اور ایسے رہیں گے ویسے رہیں گے، تو جا کر کے ہمیں خدا ملے گا، ہے نا؟ اور اسلام کہتا ہے نہیں، کمال یہ سب چھوڑ کر کے خدا کو پانا نہیں ہے،
ہے کہ نہیں, بلکہ ان میں گھر کر کے خدا کو پانا کمال ہے. یعنی آپ مشکلات سے دور ہو جائیے, جو چیز آپ کو بہکا سکتی ہے اس سے دور ہو جائیے, اور پھر چاہیے کہ اللہ آپ کو نصیب ہو جائے, تو یہ کوئی کمال نہیں ہے نا. لیکن آپ انہی کے درمیان میں رہیے, لیکن پھر بھی ان کے درمیان میں رہنے کے باوجود بھی آپ کی نگاہ ان چیزوں پہ نہ رہے کہ اللہ کے اوپر ہو, یہ کمال ہے کہ نہیں. یعنی ان کی محبت ان کے درمیان میں رہنے کے باوجود بھی ان کی محبت غالب نہ آئے, بلکہ وہ آخرت کی محبت, اللہ کی محبت انسان کے اوپر غالب ہو, یہ کمال ہے. یہ فرق ہے ہمارے. اور اس کی دلیل سیدھے سیدھے کہ اگر اللہ کا مقصد یہی تھا کہ ہم کپڑا اچھا نہ پہنیں, اگر اللہ کا مقصد یہی تھا کہ اچھا کھانا نہ کھائیں, اگر اللہ کا مقصد یہی تھا کہ اللہ اچھے گھر میں نہ رہے, تو بنایا کیوں؟ کائے کے لیے بنایا بھائی؟ اگر مقصد اللہ کا یہی ہے کہ ہم اسے استعمال نہ کریں تو کیوں بنایا؟ بلا وجہ بنا دیا اللہ نے. قرآن کہہ رہا ہے نا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بلا وجہ. اور اسی طریقے سے چیزوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان تمام چیزوں کو جو ہم نے پیدا کیا عبث بیکار نہیں, تمہارے لیے. قرآن میں کئی جگہ پہ خدا نے کہا یہ تمہارے لیے مسخر ہوا, یہ تمہارے لیے پیدا کیا, تمہارے لیے خرچ کیا. تو پیدا اسی لیے کیا گیا ہے نا, جب ہم کو استعمال ہی نہیں کرنا ہے. یعنی ہمارے سامنے کھانا اچھا سا رکھ کے کہتا کھانا مت, یہ کون سی منطق ہوئی؟ جب پیدا کیا تو ہمارے لیے پیدا کیا نا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ایک مفہوم, خواہشات سے دوری کا مطلب ہرگز نہیں نا, یہ چیزیں ہمیں حاصل کرنی ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, اچھے سے اچھا مکان بھی بنانا ہے, اچھے سے اچھا لباس بھی پہننا ہے, اچھے سے اچھے گھر میں رہنا بھی, اچھی سے اچھی گاڑی کا بھی استعمال کرنا ہے. لیکن یہ چیزیں ہمیں اللہ سے نزدیک کرنے کا تو سبب بنے, اللہ سے دور کرنے کا سبب نہ بنے. مقصد صرف اتنا سا ہے, مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اتنا سا ہے. ٹھیک ہے, بس ایک 5 منٹ اور, کل رہ جائے گا. ایک سلوات پڑھیے. تو فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ 4 شعبوں کے اوپر. شوق کیوں ضروری ہے, اب ایک ایک کو بیان کر رہے ہیں. پہلی چیز ہے شوق, یعنی صبر کسے کہتے ہیں؟ شوق کیوں ضروری ہے اسے بیان کر رہے ہیں. جسے جنت کا شوق ہو جائے, اشتیاق ہو جائے, کہاں گیا یہ ہے, فمن اشتاق الی الجنہ سلا عن الشہوات, کہ جسے جنت کا شوق ہو گیا وہ خواہشات سے, دنیاوی خواہشات سے, وہ اس کے سامنے یہ ساری چیزیں معمولی ہو گئیں, وہ دور ہو گیا. پھر دوسرا فرماتے ہیں ومن اشفق من النار اجتنب عن المحرمات, کہ جسے جہنم کا خوف ہو گیا وہ خود بخود حرام سے دور ہو گیا. یعنی اگر جنت کا شوق ہو جائے تو انسان اپنے دل سے بیجا خواہشات کو وہ نکال دیتا ہے, اور اگر جہنم کا خوف ہو جائے, ڈر ہو جائے, تو انسان جو ہے پھر اس سے کوئی گناہ سرزد ہونے کے چانسز نہیں رہ جاتے. بالکل ایسے ہی کہ چھوٹا سا بچہ ہے, اتنا بڑا بچہ ہے, گھر کے اندر اماں ابا ہیں, اگر تھوڑا سا وہ رکھتے ہیں جسے کہہ لیے, تو ان کے سامنے بالکل سدھرا رہتا ہے, شریف رہتا ہے, یا اسکول میں جاتا ہے ٹیچر کے سامنے بالکل شریف بن کر کے رہتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ ٹیچر دیکھ رہے ہیں, یا پھر ماں باپ کی نگاہ میں, ہے کہ نہیں؟ تو بالکل ویسے ہی وہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ابھی غلطی کی تو ابھی سزا ملے گی. تو وہ سزا ہے کہ جو اسے گناہ سے, غلط کام سے, یا خطا سے, یا شرارت سے دور رکھتی ہے. بالکل ہماری اور بھی کنڈیشن بھی ایسی کہ اگر یہ یقین ہو جائے کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے, جلائے جائیں گے, مصیبت آئے گی, پریشانی آئے گی, تو انسان جو ہے جتنا زیادہ یہ خوف بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ محرمات سے انسان دور ہوتا چلا جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ شوق اس لیے ضروری ہے, یہ شفقت اس لیے ضروری ہے, یعنی خوف اس لیے ضروری ہے. پھر فرماتے ہیں کہ دنیا میں زہد اختیار کرنے والا مصیبتوں کو ہلکا تصور کرتا ہے. یعنی زہد اختیار کرنے والا, کیوں زہد ضروری, اسے بیان کیا جا رہا ہے. فرما رہے ہیں کہ ومن زہد فی الدنیا استہان بالمصیبات, کہہ لیں کہ جس نے زہد اختیار کر لیا اس کے لیے دنیاوی مصیبتیں معمولی ہو گئیں, ہے نا. یعنی اس نے اگر اپنی نگاہوں, اپنے اعمال کے اوپر نگاہ رکھنی شروع کر دی تو اس کے لیے دنیاوی مصیبتیں جو ہیں وہ معمولی ہو کر, پھر پریشانیاں اس کے اوپر آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, لیکن ان پریشانیوں کا زیادہ اثر جو ہے, یعنی اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں یہ مصیبتیں ہمارے ساتھ ہیں. یعنی یہ ریئلٹی انسان کی زندگی کی, اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ جب تک زندہ ہیں, کچھ بھی بن جائیے, کتنے بڑے بھی بن جائیے, کتنا بھی پیسہ کما لیے, کسی پوسٹ تک پہنچ جائیے, مصیبتیں آپ کا ساتھ چھوڑ ہی نہیں سکتی ہیں. یہ آپ طے سمجھ لیجئے. یعنی آپ یہ چاہیے کہ زندگی کے کسی لمحے میں ایسا ہو کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی فکر نہ ہو, ناممکن ہے, ہو نہیں ہونا. یہ پریشانی, مشکل,
اس سے آپ چھٹکارا. تو کہنے کہ جس نے زہد اختیار کر لیا اس کو پریشانیاں پریشان نہیں کرتی ہیں, یعنی اس کو آتی ہیں پریشانیاں, ایسا نہیں وہ پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتا, لیکن ان پریشانیوں کی بنیاد کے اوپر وہ آج کے ہماری زبان میں کہا اپنا موڈ نہیں خراب کرتا ہے کہ نہیں, اس کے اطمینان میں کمی نہیں آتی, اس کا سکون نہیں چھنتا ان پریشانیوں کی وجہ سے. یہ مولا کائنات کا قول ہے. یہ ہو گیا صبر, صبر کے بارے میں بیان کر دیا. اب دیکھیے 4 میں سے ایمان کے 4 شعبے تھے, وہ 4 شعبے کون سے؟ صبر, یقین, عدل اور جہاد. صبر کو بیان کیا ہے. اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ یقین. یعنی ایمان کے 4 ستون ہے. پہلا ستون صبر. صبر خود 3 شعبوں میں 4 شعبوں میں منقسم ہوتا ہے, یعنی 4 شعبے اس کے, 4 حصے, 4 بھاگ اس کے ہیں. کون کون؟ شوق, شفق یعنی خوف, زہد اور ترقب یعنی انتظار موت. اور پھر اگلی چیز ہے والیقین منہا, یقین کے بھی 4 شعبے ہیں. یقین کے بھی 4 شعبے ہیں. الا تبصرۃ الفتنہ وتأول الحکمہ وموعظۃ العبرہ وسنت الاولین. فرماتے ہیں کہ یقین کے بھی 4 شعبے ہیں. پہلی شعبہ کیا ہے؟ پہلا حصہ کیا ہے؟ ہوشیاری کی بصیرت. ہوشیاری کی دیکھیے ایک چیز کہلاتی ہے بصارت اور ایک چیز کہلاتی ہے بصیرت. بصارت بے سواد الف رے تے, یہ ہوا بصارت. علیکم السلام. ایک چیز ہوتی ہے بے سواد یہ رے تے, بصارت اور بصیرت. بصارت کا تعلق انسان کے ظاہر سے, یعنی بصارت یعنی آنکھیں آپ کہہ لیجیے, یعنی میری آنکھوں میں بصارت پائی جاتی ہے, یعنی ان کے اندر بینائی پائی جاتی ہے, یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں, آپ کی صورت دیکھ سکتے ہیں, آپ کی آنکھوں میں بصارت ہے, آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, دنیا کو دیکھ سکتے ہیں. یہ کہلاتی ہے بصارت. بصیرت کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں ہے, یعنی جس کے پاس بصیرت پائی جائے وہ صرف ظاہر نہیں دیکھتا ہے بلکہ باطن دیکھ لیتا ہے کہ نہیں؟ وہ باطن دیکھ لیتا ہے. یعنی صرف دیکھنے کا مطلب صرف آنکھ, یعنی بصیرت کا تعلق صرف آنکھوں سے نہیں ہے, یعنی وہ صرف اور صرف انسان کے باطن کو اس عنوان سے نہیں دیکھتا کہ اندر کیا چل رہا ہے. یعنی اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس بات کے صرف میننگ کو نہیں سمجھتا ہے, بلکہ اس بات کو کہنے کا مقصد کیا ہے اور کس مقصد کے تحت یہ بات کہہ رہا ہے اسے بھی سمجھ لیتا ہے, اسے بھی سمجھ لیتا ہے. عام طور پہ انسان دھوکہ کھاتا ہے. دیکھیے آج بات نہیں ہو پائے گی, میں اسے بیان کر کے ختم کر رہا ہوں کہ عام طور پہ دھوکہ ہوتا ہے کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت آپ پوچھیے گا تو حدیث ہے کہ اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست یعنی وہی بصیرت, زیرکی, چالاکی, ہوشیاری. مومن کی فراست سے بچو. مومن کی فراست یعنی ایک مومن ایسا ہوتا ہے کہ جو ہوشیار ہوتا ہے, ذہین ہوتا ہے نا, یعنی وہ صرف اور صرف ظاہر نہیں دیکھتا بلکہ آپ کے باطن کے اوپر بھی نگاہ ہوتی ہے نا. ہمارا اور آپ کا مطلب کہ دیکھیے بیوقوف بنانے کے بہت سے طریقے ہیں. ایک طریقہ بیوقوف بنانے کا یہ ہے کہ سامنے والے کی تعریف کی جائے, سامنے والے کی تعریف. اور میں نے کئی مرتبہ اس والے تو باقاعدہ مجلسیں کئی عدد پڑھی ہیں کہ بس تعریف ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان جلدی پاگل ہوتا ہے, یعنی انسان کو پاگل کرنے والی چیزیں, یعنی بلکہ کہنا چاہیے کہ انسان کو اوقات سے باہر نکالنے والی چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز کا نام ہے تعریف, ہے نا. کسی سے کام نکالنا ہے, بہترین طریقہ ہے 1 ہفتہ تعریف کرویے, 8ویں دن کام ہو جائے گا. لیکن 1 ہفتہ, اور عقل مند لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ کرتے ہیں, دھیرا چھوٹے چھوٹے ڈوز دیتے ہیں. ایک ساتھ بڑا ڈوز دے دیے گا تو سمجھ جائے گا, چھوٹے چھوٹے ڈوز دیجئے, ہے نا, آہستہ 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 وہ دھیرے 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 وہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ یعنی کسی کو جال میں پھنسانے کا ایک بہترین طریقہ ہے اس کی تعریف, اور وہ بات کہنا جو اس میں نہیں پائی جاتی, ہے نا, جو بات اس میں نہیں پائی جاتی. وہ ہوتا ہی ہے, تعریف کرنے والا ایسے ہی کہ تعریف کرتا ہے کہ جو بات اس میں نہیں پائی جاتی وہ اسے بیان کرتا ہے. اسے بھی پتہ ہے نہیں پائی جاتی, لیکن وہ سنتا ہے, خاموش رہتا ہے, مزہ اس لیے لیتا ہے کہ نہیں ہے, کم سے کم لوگ کہہ تو رہے ہیں, اسے بھی مزہ ملتا ہے. لہذا وہ بیچارہ انجوائے کرتا ہے اس چیز کو انجوائے کرتا ہے, اسے مزہ لیتا ہے. یہ ایک انسان کا جو ہے وہ بہکانے کا انسان کے طریقہ ہے. تو انسان کو خود یہ جاننا چاہیے کہ جہاں آپ کے اندر وہ خوبی بیان ہو جو آپ میں نہیں پائی جاتی, وہ خوبی بیان ہو جو آپ میں نہیں پائی جاتی, فوراً آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ اس کا مطلب کچھ معاملہ یہ ایک طرح کا انڈیکیشن, الارم ہے
یہ نفاق کا الارم ہے، منافقت کا الارم ہے، اور یہی پہچان منافق کی بیان کی گئی ہے کہ جب وہ تعریف کرتا ہے تو سامنے والے میں وہ کوالٹی بیان کرتا ہے جو اس میں ہے ہی نہیں، وہ کوالٹی بیان کرتا ہے، یہ پہچان ہے منافق کی۔ اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے مولا کائنات کی تعریف کر رہا، آپ سوچیے علی بن ابی طالب ان کی تعریف کر رہا ہے اور تھا منافق، اور وہ باتیں بیان کر رہا ہے۔ اب دیکھیے مولا کائنات خود، یہ بھی نہج البلاغائی کا ایک فقرہ ہے، تو میں نے کہا نا کہ کئی چیزوں کو اسی کے درمیان میں کور کریں گے، ایک حدیث کے درمیان میں کئی حدیثیں، ورنہ ہیں تو کئی سو حدیثیں، کچھ تو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ تو آگے تعریف کرنے لگا، مولا کائنات کی تعریف کیے جا رہا ہے، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے۔ تو مولا کائنات کچھ دیر تو سنتے رہے، جب وہ سن کر بیان کر کے تھک گیا تو مولا کائنات ایک جملہ کہا۔ دیکھیے منافق کی پہچان کیا ہوتی ہے، وہ جو زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے وہ میکسیمم ہوتا ہے، جو دل میں چل رہا ہوتا ہے وہ منیمم ہوتا ہے نا۔ یعنی وہ جو زبان سے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے نا، دل میں سب اس کا الٹا ہوتا ہے، دل میں سب اس کا الٹا ہوتا ہے۔ یعنی وہ آپ کہے گا آپ بہت بڑے عالم ہیں، اور دل میں اس کے چل رہا ہوگا بہت بڑے جاہل ہیں۔ یہ منافق کی پہچان، یہ اصول ہے، جو بھی آپ کو لمٹ سے بڑھا رہا ہے اس کے دل میں اس کا اپوزٹ ہی ہوگا، وہ کبھی بھی وہی نہیں ہو سکتا جو زبان سے کہہ رہا ہے۔ تو مولا کائنات کیا کہ تعریف کر رہا ہے، سنتے رہے، جب وہ بیان کر کے خاموش ہو گیا تو مولا نے مسکرا کے کہا کہ جو تو زبان سے کہہ رہا ہے میں اس سے کم ہوں، اور جو تیرے دل میں ہے میں اس سے زیادہ ہوں۔ آپ دیکھیے، یعنی ایک جملے میں اس کی اوقات اسے بیان کر دی کہ جو تیری زبان پہ ہے میں اس سے کم ہوں، لیکن جو تیرے دل میں میرے لیے ہے میں اس سے کہیں زیادہ ہوں۔ یعنی جو میرے دل میں جو سوچ رہا ہے میرے بارے میں وہ اس سے کہیں زیادہ ہوں۔ تو ہوشیاری کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ ہماری لینگویج میں کہا جائے کوئی آپ سے کھیل نہ سکے، کوئی آپ سے کھیل نہ سکے، کوئی آپ کا مس یوز نہ کر سکے۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ یقین کے 4 شعبے، الا تبصرۃ الفتنہ، مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس بصیرت پائی جائے، بصارت ہونا کمال نہیں ہے، بصیرت پائی جانی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ ظاہری کو نہ دیکھے بلکہ باطن تک جو ہے بھی انسان کی نگاہ پہنچ جائے کہ یہ انسان کیسا ہے، اس کا اچھا جو جان لے اسے بتانا ضروری نہیں ہے، اس کا آشکار کرنا نہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا تو پورے محلے میں ہم اسے بیان کرتے پھر رہے ہیں، یا ہم نے سمجھ لیا کسی آدمی کو، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے۔ آپ جانیے، خود بچیے، آپ محلے بھر کو بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ وَتَعَوُّلِ الْحِکْمَةِ، اب یہاں سے سخت شروع ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے ایمان ہے، خالی ایمان مکمل ہو رہا ہے، اور کتنا سخت ہے اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایمان مومن بننا کتنا مشکل کام ہے اور کتنا ٹف ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے شیعت، اس کے بعد کا مرحلہ ہے تشیع کا، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ ایمان جب آخری حدوں پہ پہنچتا ہے تو وہاں سے شیعت شروع ہوتی ہے، وہاں سے شیعت شروع ہوتی ہے۔ بس ایسا کرتے ہیں، اسے یہیں روک دیتے ہیں یقین کے اوپر، چونکہ 45 منٹ ہو گیا، آدھا گھنٹے سے اوپر ہو گیا، پھر انشاءاللہ کل انشاءاللہ باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل